نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو اور تمام دیکھنے اور سننے والوں، آج جو میری ویڈیو ہے اس کا جو موضوع ہے وہ ایک طرح سے کافی سنجیدہ نوعیت کا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر آج تک اگر میں آل شریف، آل بھٹو اور جتنے بھی ان کے ساتھ ملتے جلتے جو ہے درباری جمہورے اور معاملات والے لوگ ہیں اور اشرافیہ ہیں اور عوام کے جو ہے نام نہاد رہنما بن کر بھلائی کی جو ہے گفتگو فرما کر ہم لوگوں کے سامنے لائے جاتے ہیں، تو ان کے متعلق آج تک میں گفتگو کرتا رہا ہوں ویڈیوز کی صورت میں، اپنی آواز کی صورت میں اور اپنی لکھائی کی صورت میں۔ تو ایسے میں کیونکہ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا بنیادی تعلق جو ہے وہ تحصیل مری سے ہے، تو تحصیل مری میں جذباتیت جو ہے وہ اپنی انتہا پر ہے۔ بالخصوص اگر آپ کسی کی فیملی کے بارے میں کوئی گفتگو کریں گے تو میرے خیال میں شاید آپ کو جو ہے وہ بخش دیا جائے گا، لیکن اگر آپ آل شریف، آل بھٹو اور ان سے متعلقہ جتنے بھی باقی جو لوگ ہیں اگر آپ ان پہ کوئی گفتگو کریں گے تو پھر آپ کی بخشش نہیں ہے۔ اور یہ میری جو زندگی ہے، ان کے جتنے بھی واقعات ہیں حالیہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یا جو میں آپ کو تمام احباب کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں، تو وہ اسی تمام ترتیبات کے شاخسانے ہیں، اور جو دڑے بندی ہیں، جو جتھے بندی ہیں، مختلف طریقہ کار سے پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر جو لوگ پریشان نہیں کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو ہیں اگر ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں، ان کی اندھی عقیدت اور جذباتیت میں جو ہے وہ لتھڑے ہوئے، تو کم سے کم پھر وہ یہ ضرور سوچتے ہیں کہ یار یہ اگر ان نام نہاد سیاسی پارٹیوں کو نہیں مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر جو ہے یہ پرو آرمی ہے یا پرو اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ لیں، کہ یہ وہ ترتیبوں میں جو ہے انوالو ہے۔ لیکن آج کی جو ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کے اس قسم کے خیالات کو بھی کافی حد تک انشاءاللہ باذن اللہ میری جو ہے ذات کو لے کے دور کر دے گی۔ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، میں جس سے ابتدا کروں گا کہ محمودوں کی صف آج ایازوں سے پرے ہے، جمہور سے سلطانی جمہور ڈرے ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں قانون کی، جب ہم بات کرتے ہیں انصاف کی، جب ہم بات کرتے ہیں اداروں کی، جب ہم کرتے ہیں عدل کی، تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ اب اگر آپ آل شریف کو لے کے گفتگو کریں، آل بھٹو کو لے کے گفتگو کریں، تو انہوں نے جو حلف برداری اٹھائی ہوتی، حلف اٹھائے ہوتے ہیں یا معاملات میں ہیں، یہ حکومت میں آنے سے پہلے جس قسم کی گفتگو ان سے جو ہے وہ عوام کے سامنے لائی جاتی ہے، اس میں ایک بڑی کلیئر چیز جو ہے واضح ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ ملک پاکستان کی جو ہے آئین کی، قوانین کی پاسداری کا جو ہے حلف اٹھاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر جو بھی یہ معاملات کرتے ہیں اس اسلامی نظریاتی مملکت پاکستان میں عوام کے جو ہے حقوق کی پامالی کر کے، ان کے جو حقوق غصب کر کے، ان کے جو ہے بڑھوتری جسے کہتے ہیں ترقی کو اپنی ترقی میں جو ہے وہ کنورٹ کر کے، شفٹ کر کے، تو پھر کہیں نہ کہیں جو ہے یہ بات جو ہے یہ قابل قبول نہیں رہتی ہے۔ لیکن اسی تناظر میں جب آپ پاکستان آرمی کو یا باقی معاملات کو دیکھتے ہیں یا ایسے افراد کو دیکھتے ہیں، انفرادی افراد کو، میں گفتگو کروں گا کہ جن کا سم ہاؤ کسی نہ کسی وے میں تعلق جو ہے وہ ہماری افواج پاکستان سے ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو حلف اٹھاتے ہیں وہ اس جو ہے معاملات میں اسلامی نظریاتی مملکت خداداد پاکستان میں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایسے میں جب کرپشن کے الزامات لگتے ہیں، جیسے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر لگے ہیں، ان کی اولاد کے اوپر لگے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو پھر اولاد، زرداری پھر اولاد، مولانا فضل الرحمان خاندان، اچکزئی خاندان، جتنے بھی یہ سارے لوگ ہیں آپ کے سامنے آتے ہیں، تو پھر ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب ہم جو گفتگو کرتے ہیں اپنی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی، تو آخر ہمیں ان سے یہ جو ہے اس قسم کی چیزیں کیوں سننے کو ملتی ہیں۔ اس معاملے میں کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان ویڈیوز کے اوپر اتنا دھیان نہیں کرتے ہیں کہ یار یہ بھی گفتگو یہ صاف فرما رہے ہیں تو یہ ان کو ہم کسی اور کھاتے میں بھی لے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ تمام نظام کو ہی نہ مانتا ہو۔ تو ابھی حالیہ جو ہم ایک گفتگو دیکھ رہے ہیں باجکو گروپ کو لے کر، یا باجوہ صاحب کی جو جتنی بھی ترتیب ہے، عاصم باجوہ صاحب، تو اس کی ترتیب میں ایک گفتگو جو ہے آپ تمام احباب کے سامنے
رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی غور و فکر کریں کہ کیا معاملہ چل رہا ہے. اب آج کل جو سننے میں آ رہا ہے کہ پہلے تو 150 کمپنیز کی گفتگو ہوئی, پھر وہ 99 تک پہنچ گئے کہ بھائی 99 جو کمپنیز ان کی, اور پھر بہت سارے کاروباروں کو باجکو گروپ کے انڈر جو ہے شفٹ کرنا, اور اس کے بعد پھر اس باجکو گروپ کو جو ہے باقاعدہ ایک امریکہ میں رجسٹرڈ کرنا, اور پھر اس کے تحت جو ہے ایک بزنس, ایک کاروبار کو پرولونگ کرنا. اب میرا سوال یہ ہے تمام ارباب اختیار و اقتدار سے, آپ کا قانون کیا ہے؟ آپ کی قانون کی نوعیت کیا ہے؟ وجوہات یہ ہیں کہ جب آپ پاکستان آرمی کا, پاکستان ایئر فورس کا, پاکستان نیوی کا آپ حصہ بن جاتے ہیں تو ایک خصوصی حل برداری آپ کی ایک نیج پر آ کر آپ کو اسے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. پھر دوسری طرز پہ جب لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ جی پاکستان آرمی کو جو ہے آپ سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, چونکہ 1 سپٹمبر سے آل شریف کی جو ہے وہ ہیئرنگ سٹارٹ ہے, ان کے کیس کی سنوائی سٹارٹ ہے, تو یہ اس کو جو ہے تھوڑا سا پیرالائز کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا جاری کیا گیا ہے. تو میرا یہ سوال بنتا ہے ان تمام لوگوں سے جو آرمی پاک افواج کو چھوڑ کے جو پاک افواج سے جڑے لوگوں کو لے کے ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ادارے موجود نہیں ہیں, قانون اور انصاف موجود نہیں ہے؟ تو جب اگر کسی کے اوپر ایلیگیشنز لگتے ہیں, لیٹ سے اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی کہ باجکو گروپ جو ہے اس میں ان کا بھی لینا دینا ہے یا ان کے بھائیوں کا بھی لینا دینا ہے, تو میرا سوال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے کرپشن کی ہے یا نہیں کی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے اور ایک اعلیٰ ترین پوسٹ پر پہنچتا ہے, اس کے بعد بھی وہ وہاں سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی نہ صرف پاکستان کے ایک بہت بڑے پروجیکٹ میں CPEC کا چیئرمین بنایا جاتا ہے اور باقی معاملات کی بھی دیکھ ریکھ اس کے حوالے ہوتی ہے. تو ایسے افراد جو اتنی لیول پر جا کر ہماری رہنمائی کرتے ہیں, ہمارے بڑے بنتے ہیں, ہمارے چیئرمین بنتے ہیں, تو پھر ان کی اوقات کیا ہے, ان کی جرت کیا ہے کہ یہ کسی غیر ملک میں جا کر کاروبار کریں یا کاروبار کرنے کی کوشش کریں؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر لیٹ سے اگر باجوہ صاحب خود اس کے آنرشپ نہیں رکھتے ہیں تو کیا ان کے بھائی رکھتے ہیں؟ اگر بھائی رکھتے ہیں آنرشپ, تو میں یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ باجوہ صاحب یہ کروڑوں کے کاروبار جو آپ نے امریکہ میں کھولے ہوئے ہیں, آپ کے بھائی وہاں کس نوعیت پر جو ہے موجود ہیں؟ اگر تو وہ وہاں کے نیشنل ہیں, اگر تو وہ وہاں کے سٹیزنز ہیں, جیسے دوہری شہریت انہوں نے بھی رکھی ہوئی ہے, تو کیا آپ تھوڑی سی جو ہے مہربانی فرما کر ٹائم نکال کر ہمیں ذرا امریکہ کا جو سٹیزن شپ کا اوتھ ہے, حلف ہے, کیا وہ آپ ہمیں پڑھ کے سنائیں گے؟ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی وفاداری امریکہ کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ؟ اگر پاکستان کے ساتھ ہے, ایک عام آدمی دوہری شہریت اختیار کرتا ہے, میں اس کو بھی قابل قبول نہیں مانتا ہوں, لیکن چلیں ایک عام آدمی اس نیچ پر, اس سطح پر نہیں ہوتا ہے, لیکن جب آپ کی ہی فیملی اٹھ کے امریکہ میں کروڑوں کے اربوں کے جو ہے کاروبار کرے, تو یہ کیسے ہم اس کو قبول کر لیں کہ پورے یورپ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی ان کے جو پیزاز کے جو فرینچائزیز ہیں وہ انہوں نے خریدی ہوئی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے, اور اس میں اب ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ بھی مختلف سوشل پورٹلز کے حوالے سے کہ جی ہم FIA میں جائیں گے, ہم فلانی جگہ پر جائیں گے, ہم لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے گفتگو کر رہے ہیں. تو آپ یہ جتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں, آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو ڈائریکٹ جانا چاہیے FIA میں خود, آپ کو تو ڈائریکٹ جانا چاہیے خود نیب میں, آپ کو تو وہاں پر جا کے ان کو عدالت پہ کیسز کرنے چاہیے کہ آپ کی ضرورت کیسے ہوئی کہ آپ نے میرے بھائیوں, میرے خاندان کو لے کر یہ گفتگو ہی کرنے کی کوشش کی کہ وہ امریکن نیشنل ہیں. جب میں وفادار ہوں پاکستان کا, ملک پاکستان کی حفاظت کی ذمہ داری کا میں نے ٹھیکہ اٹھایا ساری زندگی, یہاں سے میں نے اپنی اولاد کو کھلایا پلایا, میری عزت, میرے رتبہ, میرا وقار, میری وردی ٹھہری, تو اس کے بعد پھر کیسے ہو گیا یہ ممکن کہ آپ اسی امریکہ کے جا کے قدموں میں بیٹھیں, دوہری شہریت اختیار کریں, وہاں پہ بزنس اپنے کھولیں, کہ جس امریکہ کے ساتھ ہماری جو ساری زندگی جو گزر چکی ہے, ملک پاکستان کے ساتھ جو ان لوگوں نے کیا ہے, ایبٹ آباد آپریشن جیسے ہوا, افغانستان آپریشن جیسے ہوا, باقی جتنے معاملات چل رہے ہیں, پھر یہ ان کی ایمبیسیز کو لے کے, پھر ان کے ویوز کو لے کے, پھر ان کے اسرائیل کے ساتھ ریلیشن شپس کو لے کے, پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو لے کر ان لوگوں نے کی, ہمارے ساتھ روا رکھی ہوئی ہیں, وہ چاہے عافیہ صدیقی ہو, چاہے ریمنڈ ڈیوس ہو, چاہے آپ اس میں ایمل کانسی کو ڈالیں, چاہے آپ اسے پہلے کے آنے والے لوگ ڈالیں. تو میں یہ جو سوال کروں گا اپنی اس نام نہاد جمہوریت سے, اقتدار سے, کہ خدا کے لیے سب سے پہلے آپ یہ قانون بنائیں,
فرسٹ آف آل اس پارلیمانی جمہوری نظام میں عوام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ زبردستی کرتے ہیں، آپ مجبور کرتے ہیں، تو پھر آپ ایک قانون پاس کریں اپنی پارلیمنٹ کے ذریعے، جس میں آپ نے نمونے بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں کہ آج کے بعد 2020 سے پہلے جتنے گئے ان کو واپس لائیں آپ، اور 2020 کے بعد قانون بنا دیں کہ کوئی ملک ہمارے کسی سرکاری اہلکار کو شہریت دینے کا مجاز نہیں ہے۔ اگر وہ شہریت ہمارے ملک کے کسی بھی شہری کو دیں گے، عام کو چھوڑ کے، عام شہری وہ اس نیج میں نہیں آتے ہیں، کوئی سرکاری اہلکار، کوئی پاک افواج کا اہلکار اگر شہریت اختیار کرتا ہے یا اس کا خاندان کرتا ہے تو ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلایا جائے۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ادھر ملک پاکستان میں روزگار نہیں ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، معاملات ہیں، پھر یہ جنرلز جو ہیں، یہ بریگیڈیئرز جو ہیں، یہ آپ کے کرنلز جو ہیں، ان کو آپ کتنی زمینیں الاٹ کرتے ہیں، کتنے آپ حساب کتاب کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی کیا ضرورت ہے کہ یہ اتنے سینسٹیو اپنے پاس جو انہوں نے تمام کے تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں، راز رکھے ہوئے ہیں، اور پھر آپ ان کو باہر نہ صرف جانے دیں بلکہ یہ وہاں پر جا کے شہریت اختیار کریں، وہاں پہ یہ کروڑوں اربوں کے جو ہے مال بنائیں، اور اس کے بعد اگر کوئی بندہ گفتگو کرے تو بجائے اس گفتگو کو لے کے یہ کورٹ میں جائیں، یہ آ کے سوشل پورٹلز میں لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں، اور پھر نہ صرف ہراساں کرتے ہیں بلکہ ان کے نام نہاد گرگے میرے دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ پاک افواج کا سب سے بڑا شیدائی میں ہوں، سب سے بڑا فخر اور وقار میں مانتا ہوں پاک افواج کو، چاہے وہ پاک آرمی ہے، پاک ایئر فورس ہے، پاک نیوی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بدولت آج تک ہم قائم ہیں اور دائم ہیں۔ لیکن اب آ کے جو میں چیزیں نیج دیکھ رہا ہوں، اس نیج میں تو آپ وہی کام کر رہے ہیں جو نواز شریف یا آل شریف، آل بھٹو، آل زرداری، لغاری، مزاری، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ کرتے آ رہے ہیں، تو پھر جتوئی ان کھوسو ان لوگوں سے پھر آپ علیحدہ کیسے ہو گئے جب آپ خود ہی اس چیز میں شامل ہیں؟ تو سوال میرا یہی تھا، اور میری گزارش ہے ارباب اقتدار سے، ارباب اختیار سے، کہ خدا کے لیے اس میں آپ جو ہے حق سچ ادا کریں۔ اب یہ کسی بھی حوالے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ اگر کوئی اتنے بڑے ایلیگیشنز آپ کی ایک ٹاپ جو ہے، ایلیٹ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پرسنلز کے اوپر، چاہے وہ ریٹائرڈ بھی ہیں، ان کے اوپر لگائے جائیں، تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان آرمی سامنے آ کے ان بندوں کو کٹہری میں خود لے کر آئے کہ بھائی آپ کے اوپر یہ الزام لگا ہے، آپ اس کو جسٹیفائی کریں۔ اگر آپ جسٹیفائی نہیں کرتے ہیں تو جتنے بھی آج تک آپ کو تمغے دیے گئے، جتنے بھی آپ کو پروٹوکولز دیے گئے، جتنے بھی آپ کو زمینیں عطا کی گئیں، جتنے بھی آپ کو لوازمات دیے جا رہے ہیں اور دیے جانے والے تھے، وہ تمام کے تمام کینسل کیے جائیں اور ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلایا جائے۔ اگر آپ غداری کا مقدمہ نہیں چلاتے ہیں تو پھر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کس حوالے سے ان کا خاندان امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کیسے پرویز مشرف جو ہے آج تک دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، اب ملک پاکستان کا صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر 8 سال تک آپ کے تمام ان کے جو سیاہ سفید کا مالک، اس کو آپ نے باہر بٹھایا ہوا کس کھاتے میں؟ شوکت عزیز جو ہے وہ ایک وزیر اعظم پاکستان ہو کر وہ کیسے کس کھاتے میں باہر واپس جا چکا ہے؟ معین قریشی اور کتنے لوگ ہیں جو آپ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی آپ کے کان پر جوں تک رینگ نہیں رہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اگر آپ کو میرے جیسا اٹھ کے کوئی گفتگو کرتا ہے بے روزگار آدمی، تو پھر آپ برداشت کریں اور آپ اس بندے کی بات سنیں، اور اگر آپ نہیں سنتے تو ہم آپ کو سنوائیں گے، ہر حوالے سے سنوائیں گے۔ میں کسی کی وہ نفرت کا شکار نہیں ہوں، جتنی گفتگو آج تک میں گزشتہ سالوں میں آل شریف پر کر چکا ہوں، آل بھٹو پہ کر چکا ہوں، ان نام نیاد رہنماؤں دئی بلے والوں پر کر چکا ہوں، اتنی گفتگو پھر انشاءاللہ باذن اللہ ہم آپ لوگوں کے اوپر بھی کریں گے کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے آپ کا کہ ایک طرف تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیں لوٹ کے کھا رہے ہیں، تو آپ کون سا نیا کام کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے اوپر ایلیگیشنز لگے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کی باجکو گروپ میں تمام جو انفارمیشنز ہیں وہ اب چینج کر دی گئی ہیں اور وہ پھر بھی موجود ہے انٹرنیٹ پورٹلز پر، تو آپ جسٹیفائی کریں۔ اب یہ جو ہے کیس ہے یہ ملٹری کورٹس میں چلنا چاہیے، اس کو عام کورٹس میں نہیں دیکھا جانا چاہیے، ملٹری کورٹس کا خصوصی پینل بیٹھنا چاہیے جو کسی بھی حوالے سے بریگیڈیئر سے کم نہ ہو، اور وہ کورٹ آ کے یہ پینل یا کمیٹی بیٹھے اور وہ فیصلہ کرے کہ اس میں حق اور سچ کیا ہے۔ اگر ان کے بھائیوں کے، ان کے خاندان کے کاروبار وہاں پر ہے، چاہے وہ اربوں کے ہیں چاہے وہ ہزاروں کے ہیں، کس بنیاد پہ یہ لوگ وہاں پر لے رہے ہیں؟ کیا وہ نیشنل ہیں امریکہ کے؟ تو اگر وہ امریکہ کے نیشنل ہیں تو کیسے آپ کے جو بھائی اٹھ کے وہاں پہ نیشنل ہو گئے؟ کس جرت کے ساتھ یہ لوگوں نے پاکستان کو جو ہے سبوتاج کرنے کی کوشش کی ہے؟ پہلی ہی فرصت میں پھر یہ حق ہونا چاہیے کہ یہ جنرل صاحب جو خود باجوہ صاحب اٹھ کے اپنے بھائیوں کو کہیں کہ فوری وہاں کی نیشنلٹی آپ جو ہے اس کو ترک کریں، تمام اپنے کاروبار کو کلوز کریں اور واپس پاکستان میں آئیں۔ اگر ایک یہاں پہ غریب آدمی بھوک
اور افلاس اور غربت کا شکار ہو کے بھی زندہ رہ سکتا ہے، تو لعنت ہے اگر آپ کے اوپر کہ جو آپ اتنے کروڑوں اور اربوں لے کے وہاں پہ پاکستان میں سروائیو نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر کل آ کے آپ اپنی اولاد کو ہمارے سامنے مت لائیے گا کہ جی یہ اولادیں ان جنرلز کی ہیں، ان کرنلز کی ہیں، تو ایسے جنرلز اور ایسے کرنلز کی اولادوں کو ہم ٹھیک کرنا اور ان کو ٹیک کر کرنا بھی جانتے ہیں۔ ہمیں اپنی افواج پاکستان میں دوگلے لوگ نہیں چاہیے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ اس میں کہیں بھی کچھ تھوڑی بھی سچائی ہے، خوف خدا کریں آپ لوگ۔ یہ ظلم ہے جو آپ اس عوام کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اب ہم جیسے لوگ اٹھ کے ان شریفوں کو، ان بھٹوں کو سمجھاتے ہیں تو پھر پیچھے سے لوگ اٹھ کے ہمیں گفتگو کرتے ہیں کہ بھائی آپ تو لگتا ہے کہ آرمی کے بندے ہیں، آپ تو لگتا ہے کہ افواج کے بندے ہیں، آپ تو لگتا ہے کہ اسٹیبلش کے بندے ہیں، ورنہ آپ ان کے لوگوں کے اوپر بھی گفتگو کرتے۔ تو محترم آج یہ خاکسار حمزہ خان عباسی آپ کو گفتگو فرما رہا ہے۔ ہماری تحصیل مری میں بڑے جنرلز ہیں، بڑے کرنلز ہیں، بڑے بریگیڈیئرز ہیں، ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش نہ کریں کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو آپ جاگ رہے ہوتے ہیں، جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو تب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم جن جگہوں پہ بیٹھے ہیں یہ پہاڑ کہلاتے ہیں۔ تاریخ ہندوستان نے بر صغیر اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ پاکستان اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ پہ ہم پہاڑی لوگوں کے خون، ہماری قربانیاں دیکھیں گے۔ آج بھی مقبوضہ کشمیر میں کتنی ان گنت گمنام قبریں ہیں جو عباسیوں کی ہیں، جو پہاڑی لوگوں کی ہیں، چاہے وہ بلوچستان کے پہاڑ کے علاقے سے ہوں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے جو ہے پہاڑ کے علاقے سے ہوں، چاہے وہ ادھر ہماری مری، ہزارہ اور کشمیر سے ملکہ پہاڑ کے علاقے سے لوگ ہوں۔ ہم لوگ غیور لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، اور جہاں پہ جو غلط گفتگو ہوتی ہے ہم اس کو ڈنگے کی چوٹ پر کہتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی بندہ آگے سامنے موجود ہو۔ میں تمام عوام پاکستان سے گزارش کروں گا کہ اس معاملے کو آپ آل شریف اور آل بھٹو سے آگے دیکھیں۔ وجوہات کیا ہیں؟ آل شریف اور آل بھٹو ایک اس نظام سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں، جاگیردار، سرمایہ دار، اشرافیہ ہیں، لیکن یہ جو لوگ ہیں وردی والے، یہ جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو اس طریقے کار کے معاملات رکھ رہے ہیں، جن کی اب آ کے ہم سوچ رہے ہیں اور سنتے جا رہے ہیں کہ بھئی کسی کی 80 کمپنی ہے، 99 کمپنی ہے، کیوں لگ رہے ہیں بھئی آپ کے اوپر الیگیشنز؟ کیوں آپ کی اولادیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں؟ کیوں آپ کے یہ خاندان کے خاندان برٹش اسکولنگ سسٹم اور امریکن اسکولنگ سسٹم سے پڑھ کے باہر جا کے ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، اور آپ اس کے بعد ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بارڈر پہ تھے، آپ ریٹائرڈ ہیں، اب انفرادی حوالے میں ہم آپ کو ڈیل کریں گے۔ اب اگر آپ پھر بھی افیلیشن اپنی آرمی کے ساتھ دکھاتے ہیں تو پھر یہ آرمی کا کام بنتا ہے کہ وہ ملٹری کورٹس کو دوبارہ سے ان لوگوں کو وہاں پہ کٹہرے میں بلائے۔ ہم ان کی عزت کرتے ہیں جس کا نام ہے مقبول حسین، ہم ان کی عزت کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنی قربانیاں دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی 40 سال اپنی زبانیں کٹوا کر پاکستان مرد آباد کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں۔ تو لعنت ہے اس قسم کے لوگوں کے اوپر جو جا کے پاکستان کی وردی پہن کے، پاکستان کی حفاظت کا ٹھیکہ اٹھا کے، پھر ان کے خاندانی، ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار، ان کے جو ہے لوائقین جا کے اٹھا کے عزیز و قربا جو ہیں وہ امریکہ اور برطانیہ کی نیشنلٹیاں لیں اور اس کے بعد ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ آپ لوگوں کی اوقات نہیں ہے ہمیں سمجھانے کی، پہلے جا کے وہ جتنی نیشنلٹیز ہیں آپ نے لی ہوئی ان کو ترک کریں۔ ملکہ برطانیہ کا آپ حلف اٹھاتے ہیں کینیڈا میں، ملکہ برطانیہ کا ملکہ وکٹوریہ کا آپ جو ہے کینیڈا میں حلف اٹھاتے ہیں، ملکہ برطانیہ جو ہے اس کا آپ حلف اٹھاتے ہیں، آپ امریکہ میں جا کے ان کی جو ہے چیزوں کا حلف اٹھا کے پھر ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ یہ سازش ہو رہی ہے کیونکہ نواز شریف اور مریم نواز کا جو ہے ٹرائل شروع ہونے والا ہے، تو یہ پروپیگنڈا ہے تو آپ آرمی کے کورٹس میں جا کے اس کو چیلنج کریں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور فسانہ کیا ہے۔